آج آپ کے لیے خوبصورت بننے کی ایک نہایت باکمال ویڈیو لایا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشف ٹیم پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں اکرام صدیقی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ خوبصورت اور دلکش نظر آئیں؟ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں، دوسروں کے دلوں پر آپ کا راج ہو، آپ دوسروں کو اپنا گرویدہ بنانا چاہتے ہیں، ہونٹ قدرتی طور پر گلابی ہو جائیں، چہرے کی رنگت نکھر جائے۔ وقت نے چہرے پر جھریاں ڈال دی ہیں، آپ ان سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں۔ چہرے کی آب و تاب کبھی تھی، اب کہیں کھو گئی ہے۔ اداسیوں نے چہرے پر ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ آپ زندگی کی طرف پھر سے لوٹنا چاہتے ہیں تو چند منٹ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے پاس آپ کے ان سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ اگر آپ نے ان پر عمل کر لیا تو یقین کیجئے جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا ہے ویسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اس نے انسان کو بھی بہت خوبصورت بنایا ہے۔ بھلا کیسے ممکن ہے کہ وہ زمین پر اپنے نائب کو خوبصورت نہ بناتا؟ ہاں، چہرے کے نقوش اور رنگت میں کچھ فرق ضرور رکھا ہے تاکہ انسان ایک دوسرے کو پہچان سکے۔ اور حقیقت یہ بھی ہے کہ انسان کی اصل خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے اس کے قلب سلیم میں رکھی ہے، یعنی وہ دل جو اللہ تعالیٰ کی ماننے والا ہو، جو کہا ہے وہ کرنے والا ہو، اور جہاں سے منع کیا ہے وہاں سے رک جانے والا ہو۔ وہی دل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور وہی شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے کہیں پڑھا ہو کہ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہ چہرے پر نظر آ ہی جاتا ہے۔ تھوڑی سی کوشش اور مشاہدے کے بعد ہر شخص مختلف چہروں میں فرق محسوس کر سکتا ہے۔ چور اور ڈاکو کا چہرہ، فراڈی اور دھوکے باز کا چہرہ، جھوٹے کا چہرہ، سچے کا چہرہ۔ آج تو چہرہ شناسی یعنی فیس ریڈنگ اور باڈی لینگویج ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس دور میں جب علم کی فراوانی نہیں تھی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو کچھ لوگوں نے مانا اور کچھ نے انکار کر دیا۔ کچھ اس اعلان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے، لیکن بدترین دشمن بھی یہ مانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ایک جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ دل اور دماغ صاف ہوں تو چہرے پر اس کی جھلک ضرور نظر آ جاتی ہے۔ لہٰذا چہرے کی خوبصورتی کے لیے سب سے پہلا کام یہ کیجیے کہ اپنے دل کو صاف کر لیجیے۔ اپنے دل سے بیکار اور منفی خیالات کو خرچ کر نکال دیجیے۔ جھوٹ، لالچ، حسد، کینہ، دھوکہ دہی، فریب اور غیبت سے اپنے دل و دماغ کو صاف کر لیں۔ نمبر 2، احساس جرم و گناہ۔ کیے گئے جرم و گناہ کا احساس انسان کو شرمندگی اور پچھتاوا تو دیتا ہی ہے، اس کی صحت کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچاتا ہے، اور اس کے اثرات سب سے پہلے چہرے پر ہی نظر آتے ہیں۔ غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے۔ اگر تو معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان کا ہے تو سچے دل سے اپنے رب کے حضور حاضر ہوں، معافی مانگے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ وہ بڑا ہی کریم ہے، وہ معافی کو اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ اپنی شان کریمی سے آپ کو بھی معاف کر دے گا۔ لوگوں سے اپنے جرم و گناہ کا تذکرہ کر کے انہیں اپنے خلاف گواہ نہ بنائیں۔ اور اگر معاملہ حقوق العباد کا ہے تو جس کے ساتھ بھی حق تلفی ہوئی ہے، جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کو راضی کر کے اپنے دل و دماغ کا بوجھ اتار دیں۔ اس طرح سے آپ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ نمبر 3، چہرے کی ورزش۔ چہرے پر آنکھیں بھی ہیں، ہونٹ بھی اور منہ بھی، اور یہ سب سر سمیت گردن کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ وقت کے تغیرات یعنی عمر بڑھنے کے اثرات سب سے پہلے چہرے اور گردن پر ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم باری باری ان سب کی صحت مندی کے لیے آپ کو کچھ ورزشیں بتا رہے ہیں۔ آپ انہیں انتہائی دائیں طرف کچھ دیر کے لیے دیکھیں، اس کے بعد انتہائی بائیں طرف کچھ دیر کے لیے دیکھیں، پھر اپنی ناک کے اوپر نوک کی طرف دیکھیں، اس کے بعد اپنی پیشانی کی طرف دیکھیں۔ ایسا کرتے وقت آپ اپنے سر کو پیچھے کی طرف جتنے لے جا سکیں لے جائیں۔ اس ایکسرسائز سے آپ کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ آپ کی گردن کے مسلز کی بھی ورزش ہو جائے گی۔ ہونٹوں کو قدرتی گلابی بنانے کے لیے پہلے 3 بار لمبے لمبے سانس لے کر خارج کر دیں، اس کے بعد چوتھی مرتبہ ایک لمبا سانس لے کر سینے کے اندر روک لیں۔ جتنی دیر آسانی سے روک سکتے ہوں روک لیں، اور جب ناقابل برداشت ہو جائے تو اس کو ہونٹوں کو گول کر کے آہستہ آہستہ خارج کریں۔ شروع میں یہ سانس والی ورزش 5 مرتبہ کر لیں،
لیکن پھر اس کو 5 مرتبہ 10 مرتبہ 15 مرتبہ 20 مرتبہ تک لے جائیں۔ یہ ایکسرسائز جتنی آپ بڑھاتے جائیں گے اس کے نتائج آپ کو اتنی ہی جلدی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جس طرح جسم کے ہر حصے کی ورزش الگ ہے، آپ کے چہرے کو بھی ورزش کی ضرورت ہے۔ یہاں ہم آپ کو چہرے کی جو ورزش بتا رہے ہیں اسے سمجھنے کے لیے علامتی طور پر انگلش کے حروف ای او آئی کو یاد رکھیں۔ حرف ای کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو آخری حد تک پھیلائیں۔ 5 سیکنڈ تک اس کو اسی حالت میں رکھیں، پھر ہونٹوں کو پہلی حالت میں لے آئیں۔ حرف او کو ادا کرنے کے لیے ہونٹوں کو بالکل گھور کر لیجئے، اس پوزیشن کو بھی 5 سیکنڈ تک رکھیں۔ اسی طرح حرف آئی کو ادا کرنے کے لیے پورا منہ کھولیں۔ آپ ان تینوں مشقوں کو ایک ساتھ تیزی سے ادا کریں اور اس عمل کو 10 مرتبہ دہرائیں۔ یہ مشق دن میں 4 سے 5 مرتبہ کر لیا کریں۔ اس ایکسرسائز سے چہرے کے مسلز پھیلیں اور سکڑیں گے تو چہرے کو نئی زندگی ملے گی۔ چہرے اور گردن کے لیے ایک بہت زبردست ایکسرسائز ہے کھل کر زور زور سے ہنسنا۔ ویسے نہ صحیح، ایکسرسائز کے طور پر ہی کر لیجیے۔ Si no le ayudan a fabricar camionetas. ¡Que viene el camionero! ¡Todavía está ahí para! ¡Pararon más una hora! ¡Para que no vieran! Two weeks involved. You serious? ہنستے ہوئے تو آدمی ویسے بھی بہت خوبصورت ہو جاتا ہے۔ آپ کو خوش دیکھ کر آپ کے گھر والے، دوست احباب بہت خوش ہوں گے۔ نمبر 4، لمبا سجدہ۔ انسان کو پیدا کرنے والے رب نے نماز کی صورت میں انسان کو بہت انمول تحفہ دیا ہے۔ نماز میں سجدہ ہوتا ہے اور اس سجدے میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ دل کا کام جسم کے روئیں روئیں تک خون کی سپلائی ہوتا ہے تاکہ جسم کا ایک ایک حصہ زندہ رہے۔ باقی حصے تو نیچے ہیں لیکن سر اوپر ہے، اور یہاں پر دل اپنا کام خاطر خواہ طریقے سے پورا نہیں کر پاتا، یعنی خون کی سپلائی خاطر خواہ طریقے سے سر کی طرف نہیں ہو سکتی، اور سر کی طرف خون کی سپلائی کا سب سے عمدہ اور بہترین طریقہ سجدہ ہے۔ اس پوزیشن میں دل نہایت خوبی سے خون کی سپلائی سر کی طرف کر لیتا ہے، اور سر کی طرف خون کی سپلائی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انسان پر نماز فرض کی۔ نماز بے شک ایک عبادت ہے، لیکن یہ ایک بہت اچھی اور عمدہ ایکسرسائز بھی ہے جسے انسانی جسم کو درست حالت میں رکھنے کے لیے دن میں کم از کم 5 مرتبہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا جلدی میں پڑھتے ہیں وہ نماز کے حقیقی فائدوں سے محروم رہتے ہیں۔ آپ سجدے کی پوزیشن پر غور کریں۔ خون کا سارا دباؤ چہرے اور سر کی طرف ہوتا ہے۔ سر کے ایک ایک بال اور چہرے کے ایک ایک مسام تک خون کی سپلائی بخوبی ہو رہی ہوتی ہے۔ خون کی یہی سیرابی دل و دماغ کی صلاحیتوں کی بحالی، آنکھوں کی چمک اور چہرے کی شادابی کا سبب بنتی ہے۔ جو لوگ ملازمت یا کاروباری مصروفیات کے سبب نماز کو درست طریقے سے وقت نہیں دے پاتے، وہ الگ سے یا تو 2 رکعت نماز نفل ایکسرسائز کے طور پر کر لیں یا ایسی ایکسرسائز کر لیں جس میں سجدے والے فوائد حاصل ہو سکیں۔ مکمل جسمانی صحت کے حوالے سے ایک بہت ضروری بات پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہر شخص کی طرح آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں۔ 23 گھنٹے آپ پڑھیں لکھیں، کاروبار کریں، جو بھی آپ کی مصروفیات ہیں وہ کریں، اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، لیکن صرف 1 گھنٹہ 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ آپ اپنی ذات کے لیے نکالیں۔ اس میں آپ ایکسرسائز کریں، آپ پیدل چلیں، جو ایکسرسائز بھی آپ اپنی سہولت سے کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی سب سے بڑی نعمت یعنی زندگی کی حفاظت کے لیے محنت کریں، یہی اس نعمت کا شکر ہوگا۔ خواتین کے لیے سجدے کے فوائد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سجدہ اسی طرح سے کریں جس طرح سے مرد کرتے ہیں، یا پھر کوئی ایسی ایکسرسائز کر لیں
جس میں سجدے والے فوائد حاصل ہو سکیں، اور آخر میں چہرے کی دلکشی اور خوبصورتی کے لیے ایک ایسا روحانی وظیفہ جو بالعموم تو سب کے لیے ہے لیکن خواتین کے لیے بالخصوص ہے۔ یہ وظیفہ رب کائنات کے 3 اسماء مبارک پر مبنی ہے، اس پیارے رب کے ناموں پر جو ہر شے کی طرح ہم سب کا بھی خالق ہے، جس نے اپنی مہارت سے اتنی ساری پیاری پیاری صورتیں بنائی اور جس کی خوبصورتی کے مظاہر کائنات میں جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ ان اسماء مبارک کو ہر نماز کے بعد صرف 100 مرتبہ ان کے معنی پر غور کرتے ہوئے ورد کریں۔ صرف 2 منٹ لگیں گے۔ چند ہی ہفتوں بعد چہرے پر ایسا نور، ایسی دلکشی اور ایسی رونق آ جائے گی کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے، اور خواتین کو تو خاص طور پر کسی بیوٹی پارلر جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ وہ اسماء مبارک یہ ہے: یا خالق یا مصور یا جمیل۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں میں بھی شیئر کریں کہ بھلائی کی بات کو دوسروں تک پہنچانا بھی نیکی ہے۔ خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ کریم آپ کو قدم قدم پر آسانیاں عطا فرمائیں گے۔